بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ بات بارہا سامنے آتی ہے کہ جس طرح بھیڑیوں کو کتابوں اور افسانوں میں ڈراؤنا اور خوفناک بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ جانور اتنے خطرناک نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس ان جانوروں کو بعض اوقات تو انسانوں سے مدد لیتے ہوئے اور انسانوں کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ ایسی ہی کہانی ایک فارسٹ رینجر یعنی کہ جنگل کے رکھوالے کی بھی ہے، جس نے ایک بار ایک بوڑھے بھیڑیے کی جان بچائی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس بھیڑیے نے اس جنگل کے محافظ کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ آج بھی یہ جنگل کا رکھوالا اپنی اس آپ بیتی پر یقین نہیں کرتا۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ عرصہ جس عرصے میں مجھے جنگل کے رکھوالے کے طور پر ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی، میرے لیے میرا سب سے اچھا وقت تھا۔ میں یہ کام کرنے میں بے حد خوشی محسوس کرتا تھا، کیونکہ جنگل میں رہنا اور جنگلی جانوروں کی حفاظت کرنے کا مجھے بے حد شوق تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ میرے پاس جنگل میں قدرت کے بالکل پاس رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بھی تھا۔ اس گھر میں اور میرے 3 کتے بخوشی رہتے تھے اور وقت اچھا گزر رہا تھا۔ لیکن ایک دن میں جنگل میں گشت پر تھا تو میں نے ایک بھیڑیے کو دیکھا جو کہ کافی عمر کا لگ رہا تھا۔ میں نے شور کیا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ بھیڑیے نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کچھ قدم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے اسے دیکھ کر یہ بات سمجھنے میں کافی دیر نہ لگی کہ بڑھاپے نے اس بھیڑیے کو ناکارہ بنا دیا ہے، اور اب یہ بھیڑیے شاید زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے، کیونکہ اس کے لیے اب شکار کرنا تو درکنار، اس کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ ہمیں قدرت کے معاملات میں مداخلت نہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد قسمت نے ایک بار پھر سے ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ میں اپنے کتوں کے ساتھ اس جنگل پر اس دن بھی معمول کے دورے پر تھا کہ میرے کتوں نے ایک برف سے ڈھکی گھاٹی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ان کا پیچھا کیا تو آگے اسی بھیڑیے سے میرا ایک بار پھر سے آمنا سامنا ہوا۔ اب وہ نکاہت کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا اور شاید وہ اس گھاٹی میں مرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں اس بوڑھے بھیڑیے کے لیے اب کچھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ ایک ہی بھیڑیے سے انسان کا بغیر کسی وجہ کے 2 بار آمنا سامنا ہو جائے۔ میں اس مشکل گھاٹی میں اس بھیڑیے تک اتر آیا۔ یہ بھیڑیا بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا اور اس نے مجھے دیکھنے کے بعد بھی کسی طرح کے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ شاید وہ اپنی قسمت کے آگے ہار مان چکا تھا۔ میں نے اس کو ایک بار پھر سے تندرست کرنے اور ٹھیک کرنے کے بارے میں دل ہی دل میں منصوبہ بنایا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہمت کر کے اس بوڑھے لاچار بھیڑیے کی کمر کے گرد رسی لپیٹ دی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ شاید میں جنگل کی اس نارمل روٹین سے اب اکتا چکا تھا اور اب چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ نیا ہو۔ شاید اسی نئے ایڈونچر کے لیے ہی میں نے اس بوڑھے ہی صحیح لیکن خونخوار بھیڑیے کے آگے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور تقریباً 2 ہفتوں تک میں نے اس کا بے حد خیال رکھا اور اس کو اچھا کھانے کو دیتا رہا۔ جلد ہی یہ بھیڑیا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا تھا اور اس میں ایک بار پھر سے زندگی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی خدمت جاری رکھی اور ایک دن میں نے اسے اپنے کتوں کی طرف دیکھ کر غراتے ہوئے دیکھا، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ بالکل تندرست ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ جنگل میں کچھ عرصہ مزید رہ سکے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس بھیڑیے کو میں اپنے ساتھ ہی رکھ لوں، کیونکہ مجھے بھی جنگل میں کسی طاقتور محافظ کی ضرورت تھی جو کہ میری لا علمی میں میری جنگلی جانوروں سے حفاظت کرے۔ خیر، اب وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو چکا تھا اور میرے ساتھ جنگل میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے ساتھ جنگل میں جا رہا تھا تو اچانک یہ بھیڑیا مڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ میری آوازوں کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی۔ میں نے اسے بلایا لیکن وہ نہ رکا۔ اب جنگل میں میری گونجتی آواز مجھے یہ تانا دے رہی تھی کہ تمہاری خدمت کا اس بھیڑیے نے یہ صلہ دیا ہے۔ شاید مجھے اس کو بچانا ہی نہیں چاہیے تھا، شاید مجھے اس کو وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ مجھے میری خدمت اور نیکی کا اس نے جو صلہ دیا تھا اس پر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ مجھے ان سارے ملے جلے خیالات اور جذبات کے ساتھ واپس اپنے گھر تک لوٹنا پڑا۔ سردیوں کی ان سخت راتوں میں رات کو میں آگ کے پاس بیٹھا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ مجھے یہ دستک سن کر کوئی زیادہ حیرت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی پاس کے جنگل کا میرا دوست آیا ہوگا۔ لیکن دروازہ کھولنے پر میرے سامنے موجود نظارے پر میرے لیے یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا بھیڑیا بھی دیکھا۔ میں نے دونوں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ اس لڑکی سے میں نے جب اس کی سرگزشت سنانے کا کہا تو اس نے بتایا کہ وہ اس جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی کہ کسی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئی۔ جنگل میں کافی دیر بھٹکنے کے بعد بھی اس نے ابھی ہمت نہیں ہاری تھی کہ میں نے اپنے سامنے یہ بھیڑیا دیکھا۔ تب مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب میں ہوش میں آئی تو یہ بھیڑیا مجھے میرے جوتوں سے پکڑ کر گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہ لگی کہ اب تک یہ بھیڑیا مجھے مارنا چاہ رہا ہوتا تو مار چکا ہوتا۔ یقیناً اس کا میرے جوتوں سے پکڑ کر مجھے کھینچنے کا کوئی اور مطلب ہے۔
میں ہمت کر کے کھڑی ہو گئی اور جس سمت یہ بھیڑیا چلنے لگا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور آخر یہ بھیڑیا مجھے اس گھر تک لے آیا۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور بہت جلد ہی ہم نے شادی کر لی۔ کافی عرصہ یہ بھیڑیا ہمارے ساتھ رہا، لیکن اس فانی دنیا میں کسی چیز کو بھی دوام نہیں حاصل۔ جس طرح اس بھیڑیے نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا تھا وہ ایک خواب سے کم نہیں لگتا، اور مجھے آج بھی اس پر یقین کرنا مشکل لگتا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔